حدود لا کی بات کریں تو اس سے کیا مراد ہے اور یہ کب لاگو ہوتا ہے؟ پاکستان پینل کوڈ اس کے اندر جو اخلاقیات کو لے کے چیزیں ہیں. قصاص اینڈ دیت کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ قصاص مینس بدلہ اور دیت. فیڈرل شریعت کورٹ کا کیا کام ہے اور یہ کب سے قائم ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ 1980 میں. بات کریں انہیریٹنس اینڈ وراثت کے بارے میں، سویلینس کو کیسے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے؟ پاکستان کے قوانین میں ان تمام چیزوں کو تحفظ حاصل ہے. وراثت کے معاملات میں کافی کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کوئی اسپیشل قانون ہے؟ 2010 میں گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون پاس کیا. تو کیا خواتین کے لیے کچھ کورٹس ہیں جو بنائی گئی ہیں؟ مختصر پنجاب خاتون ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ خواتین کے بالخصوص کیسز کو سنا جاتا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپرٹ ایڈوائز ایٹ وائکاس ڈیجیٹل. آئی ایم یور ہوسٹ فاطمہ نسی. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مسلم رائٹس، لیگل لاز اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر کہ مسلمس اینڈ نان مسلمس کی پاکستان میں کیا لیگل پروٹیکشن ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہے، مسٹر مسعود الوی. ان کا 12 years پلس کا ایکسپیرئنس ہے ان لیجسلیٹو لاز اینڈ ہی ہیز ڈرافٹیڈ اپروکسیمیٹلی 7 provisional laws including amendments in various laws. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ. میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے رمضان المبارک کے اس خاص موقع پر مدعو کیا ہے. کین یو ٹیل us about your experience and کس پوائنٹ پہ آپ کو لگا دس از مائی فیلڈ؟ 2004 میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر بطور انجینئر شروع کیا تھا. اس دوران کچھ ایسی وجوہات ہوئیں کہ اپنا پروفیشن تبدیل کرنا پڑا اور میں پبلک سیکٹر میں آ گیا. جب میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تو جو میری ڈیوٹی لگائی گئی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیگل افیئرس کو دیکھنا تھا اور اس کی لیگل پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا تھا. جب میں اپنے سینئرس کے ساتھ جاتا تھا تو وہاں جو کورٹ پروسیڈنگز ہوتی تھیں وہ فیسینیٹ کرتی تھیں اور اس دوران میرا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر میں نے ڈیورنگ سروس ہی لاء کی تعلیم بھی حاصل کی اور بعد ازاں میں ان ٹیم کا حصہ رہا ہوں جنہوں نے پروونشل لاز کے اندر امینڈمنٹس کی یا نئے قوانین متعارف کرائے. سو جب مجھے اپریسیشن ملنا شروع ہوئی تب مجھے محسوس ہوا کہ ہاں یہ وہ فیلڈ ہے جہاں میں کچھ کر سکتا ہوں. That's great. We are moving towards the segment 1. This segment name is Islamic laws under constitutional framework. سب سے پہلے ہم constitutional law کی بات کریں گے. پاکستان کے constitution میں کون کون سے اسلامک provisions ہیں؟ پاکستان نے کانسٹیٹیوشن میکنگ میں بہت سے تجربات کیے ہیں. 1973 میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کو فائنلائز کیا اور یہ جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ فرسٹ ٹائم 73 میں اس کو پرومولگیٹ کیا گیا. اس دوران ایک تحریک چلتی رہی ہے جس میں شریعت کو لاگو کرنے کے بارے میں کہا جاتا رہا. اس دوران انہوں نے بہت سارے اسلامک لاز جو ہیں وہ انکلوڈ کیے. جیسا کہ آج ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. آرٹیکل 2A آف دی کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ ہوگا، اس لیے اس کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہماری ریاست کا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا اور جو اس کے صدر اور وزیر اعظم ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ نان مسلمس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. جو ان کے مذہبی معاملات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، انہیں مذہبی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور عبادت کر سکیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ اسلامک لاء کے اوپر قائم ہے، تو کیا یہ 100% فالو کیا جا رہا ہے؟ قانون کا بنایا جانا ایک چیز ہے اور اس کو فالو کیا جانا ایک دوسری چیز ہے. تو قانون تو موجود ہے، اب اس کا مسئلہ صرف اس کو فالو کرنے میں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے. کانسٹیٹیوشنلی اگر ہم کہیں تو 100% اسلامک لاز اویلیبل ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر کچھ چیزیں لیک کر رہی ہیں. اگر ہم حدود لاء کی بات کریں
تو اس سے کیا مراد ہے اور یہ کب لاگو ہوتا ہے؟ پاکستان پینل کوڈ اس کے اندر جو اخلاقیات کو لے کے چیزیں ہیں، جیسے چوری چکاری ہے، زنا کاری ہے، شراب نوشی ہے، ان ساری چیزوں کو لے کے جب قانون اپنی گرفت بناتا ہے تو ان قوانین کو حدود لاس کہتے ہیں۔ 79 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی، تب پہلی دفعہ ان قوانین کو متعارف کروایا گیا۔ بعد ازاں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی شامل کر لی گئی۔ تو جہاں پہ شراب نوشی، زنا کاری اور چوری کے حوالے سے معاملات ہوں گے، وہ سارے حدود کے اندر آئیں گے۔ رائٹ، اینڈ بلاسفیمی لا سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا پنشمنٹ ہے؟ بلاسفیمی جو ہے اس کو آپ توہین مذہب، توہین رسالت آج کل بڑا فیمس ہے، اس حوالے سے اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بنیادی طور پہ پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے، اور اس میں سیکشن 295 سے لے کے 298 تک جو پروویژنس ہیں وہ بلاسفیمی کے حوالے سے۔ آج کل آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا ایک 295C جس کا کافی شور ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت کے حوالے سے اگر کوئی توہین آمیز مواد، کوئی تقریر یا کوئی ایکٹ ہو اور وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس وقت 295C جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور اس میں کم سے کم سزا جو ہے وہ 2 سال کی امپریزنمنٹ ہے، اور میکسیمم اگر وہ ثابت ہو جائے تو وہ ڈیتھ پینلٹی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کورٹ پروسیجر کے مطابق اور انویسٹیگیشن کے مطابق ہینڈل ہوتی ہیں۔ رائٹ، قصاص اینڈ دیت کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ قصاص اور دیت دو ایسی ٹرمز ہیں جن کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ قصاص مینس بدلہ، اور دیت اس کا معاوضہ۔ تو قصاص یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک قتل کر دیا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہے اسلام کے تعلیمات کے مطابق۔ اگر کسی نے دوسرے کا بازو توڑ دیا ہے تو اس کا بدلہ وہی بازو توڑنا ہے۔ جو ہمارے اسلامک لاز ہیں ان کے اندر تو یہ بات ایسے ہی ہے۔ اب دیت یہ ہے کہ اگر کسی مظلوم یا مقتول جو بھی وکٹم ہے، وہ یا اس کے لاحقین اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ ہم دوسری پارٹی کے ساتھ اپنی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، تو وہ اس کی کمپنسیشن لے لیں گے جو ایز پر لا ہوگی، اور یہ گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم اناؤنس کرتی رہتی ہے۔ تو اگر وہ بدلہ نہیں لیتے اور اس کے عوض کوئی کمپنسیشن لیتے ہیں تو اس کو دیت کہتے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک چھوٹی سی کیچی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو دیت ہے وہ میوچل کانسینٹ سے کر لی، لیکن کورٹ آف لا جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہی، تو پھر آپ کی تو صلح ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت میں اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں پارٹی بن جائے گی، اور جو اس میں کریمنل لوگ ہوں گے، اسٹیٹ اس بات کو انشور کرے گی کہ ان کو ایز پر لا سزا دی جائے۔ عمومی طور پہ دیت کے معاملات اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب اس کی پرمیشن کورٹ آف لا بھی دے دے۔ بہت سارے کیسز میں آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مرڈر کرتے ہیں اور بعد میں قانون یا عدالت ان کو الاؤ کرتی ہے کہ پارٹیز آپس میں اپنی سیٹلمنٹ کر لیں، اور وہ اپنی کمپنسیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ دو چیزیں ہیں، ود پرمیشن آف کورٹ اینڈ وداؤٹ پرمیشن آف کورٹ۔ اینڈ اگر دونوں پارٹی سیٹلمنٹ نہیں کرتی ہیں کوئی، تو پھر پنشمنٹ ہوگی قصاص کے اکارڈنگ؟ جی ایسے ہی ہے، اور ان کیسز میں ٹرائل کورٹ سیشن کورٹ ہوتی ہے۔ تو سیشن کورٹ جو ہے وہ اس میں اپنا پروسیجر مکمل کرتے ہیں، انویسٹیگیشن رپورٹس آتی ہیں، ان کے اوپر جرا ہوتی ہے جو کورٹ کا پروسیجر، اور اس کے بعد فائنڈنگز دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص گلٹی پایا جائے گا تو اس کو ایز پر لا پھر سزا دی جائے گی۔ Alright. We are moving towards the next segment. This segment name is Jurisdiction and Power of Federal Shariat Court. فیڈرل شریعت کورٹ کا کیا کام ہے اور یہ کب سے قائم ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ اور 1980 میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک ایسی عدالت قائم کی جائے جو شرعی معاملات کو بھی دیکھے۔ 1980 میں وفاقی شرعی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام پذیر میں آیا۔ دیگر کورٹس کے برعکس اس کے جج کی اہلیت یہ ہے
کہ اس کو اسلامک لاز کے اوپر مکمل عبور حاصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اہلیت ایسی ہو کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا جج اپوائنٹ ہو سکتا ہو. سو اس لحاظ سے یہ ایک یونیک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو صدر پاکستان جو ہیں وہ ان ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جس میں ایک چیف جسٹس ہوتے ہیں اور میکسیمم 8 ججز ہو سکتے ہیں. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامک لاز ہیں ان کو دیکھے، کوئی ایسا قانون تو نہیں بنایا گیا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو. حدود کے کیسز دیکھے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو دیگر اسلامی معاملات ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کن کیسز میں اپیلیٹ کورٹ کی حیثیت سے کام کرتی ہے؟ حدود کے کیسز ہیں، قصاص اور دیت کے کیسز ہیں، Yeah. اور جو اسلامک پنشمنٹ کانسیپٹس ہیں ان کے کیسز میں فیڈرل شریعت کورٹ اپیلیٹ کورٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے ہی کیے گئے فیصلوں کو بھی ریویو کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. کیا فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی ایڈوائزری رول بھی ہے؟ جی نہیں، دیگر عدالتوں کی طرح فیڈرل شریعت کورٹ بھی ایک عدالت ہے، اور اس کا کوئی ایڈوائزری رول نہیں ہے. اس نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سزائیں دی گئی ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، Okay. جو قوانین ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں جو کنٹراڈکٹری ہو Yeah. یا جس کے اوپر کل کو اسلامک لاز جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. سو فیڈرل شریعت کورٹ از ٹوٹلی اے کورٹ آف لا. اگر ہم فیڈرل شریعت کورٹ کے انٹرفیرنس کی بات کریں تو یہ کس طرح کے کیسز میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتی؟ جی یہ بڑا اہم کوشچن ہے. بہت سارے لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ شاید یہ ایک عام کورٹ آف لا کی طرح ہی کام کر رہی ہے، لیکن اس میں جو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ٹیکسیشن کے جو ایشوز ہیں اور لیجسلیٹو ایشوز ہیں، یہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتے. Okay. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا فوکس اور اس کا ڈومین جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ہے. We are moving towards the next segment. This segment name is Family and Personal Laws. اگر ہم بات کریں میرج، ڈائیورس، مینٹیننس یا حق مہر کی، تو پاکستان کا اسلامک قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مسلم پرسنل لاز ایک کمپینڈیم ہے جس کے اندر مختلف قوانین ہیں جو اس میں اپنا کام کرتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹائم ٹو ٹائم ایسے قوانین متعارف کروائے ہیں جو ان تمام روزمرہ کی اور خاندانی زندگی کو کور کرتے ہیں، جیسے سکسیشن ایکٹ ہے، جیسے ڈیزولیوشن آف میرج ایکٹ ہے. اس طرح کے دیگر قوانین ہیں جو اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ جو عام پاکستانی شہری ہے اس کی زندگی کے جتنے خانگی معاملات ہیں ان سب کو ایک قانونی تحفظ حاصل رہے. تو اگر ہم شادی کی بات کریں، طلاق کی بات کریں، یا حق مہر کی بات کریں، یا نان و نفقہ کی بات کریں، تو یہ تمام چیزوں کو ایک لیگل کور حاصل ہے. اور اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہماری فیملی کورٹس ہیں، ہماری سول کورٹس ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اینڈ اگر ہم بات کریں انہیریٹنس اینڈ وراثت کے بارے میں، جو کہ یہ آج کل بہت کامن ایشو ہے، تو پاکستانی لا اس میں سویلینس کو کیسے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے؟ ہم وراثت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا بنیادی حق ہے جو ہر انسان کے ساتھ منسوب ہے. پاکستان کے قوانین میں ان تمام چیزوں کو تحفظ حاصل ہے. اس کے لیے مختلف لاز بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، لیکن مسئلہ صرف اس کی اپلیکیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آتا ہے. ہمارے جو وراثتی معاملات ہیں اس کے لیے ریونیو کورٹس ہیں، سول کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں. ایون ہائی کورٹس نے بھی اپنے اسپیشل بینچ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کے جو وراثتی معاملات ہیں ان کو سنا جاتا ہے اور ودن 60 days ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے صرف جو چیز لیک کر رہی ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس، آگاہی کا معاملہ ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں اور ہم نے کب اور کس وقت کون سی عدالت جانا ہے. پاکستان میں خواتین کو بالخصوص وراثت کے معاملات میں کافی کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کوئی اسپیشل قانون ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ ایک آدمی کے لیے ہے
یہ ایک عورت کے لیے ہے یا کسی بچے کے لیے. Yeah. لیکن پاکستان جیسے بدقسمتی سے جہاں قدامت پسندی ابھی بھی موجود ہے، تو ہم یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، ان کو ان کے جائز حقوق نہیں مل رہے ہوتے. پھر جب اس طرح کی کمپلینٹس بہت زیادہ بڑھ گئیں تو پھر حکومت نے اسپیشل لاز انٹروڈیوس کروائے. اس وقت پاکستان میں اور پروونشل گورنمنٹ پنجاب میں درجن بھر قوانین ہیں جو صرف خواتین کے رائٹس کے لیے انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگ سنتے تھے کہ جب ہماری مائیں بہنیں بچیاں اپنے آفیسز میں جاتی تھیں تو وہاں ہراسمنٹ کے بہت سارے ایشوز آ رہے تھے. تو 2010 میں گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون پاس کیا جس میں ان کو یہ تحفظ حاصل ہو گیا کہ اگر انہیں کہیں سے بھی ہراسمنٹ ہے تو وہ ایک خاتون محتسب کے پاس جائیں گی اور سادہ کاغذ پہ اپنی اپلیکیشن دیں گی، اور وہ جو محتسب ہیں وہ ودن 30 days ان کی اس اپلیکیشن پہ کیس ڈیسائیڈ کر دیں گے. اب اسی محتسب کو ایک یہ بھی پاور دی گئی کہ اگر کسی خاتون کو یہ شکایت ہے کہ ان کا جائز قانونی حق وراثت میں سے نہیں دیا گیا تو وہ ان کے پاس اپلیکیشن لے کے جائیں گی، وہ متعلقہ ڈی سی وہاں پہ رپورٹ کر کے اس خاتون کی جو ہے وہ داد رسی کریں گی. جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی خواتین کے حقوق کے بارے میں اور پروٹیکشن کے بارے میں، تو کیا خواتین کے لیے کچھ کورٹس ہیں جو بنائی گئی ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کون کون سی ہیں؟ مختصر پنجاب خاتون ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ خواتین کے بالخصوص کیسز کو سنا جاتا ہے. حکومت پاکستان نے ایک کمیشن بھی بنایا ہے جو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. وہاں پہ بھی جو سربراہ ہوتی ہیں وہ خاتون نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک حکومت پنجاب کا ایک ادارہ ہے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جہاں پہ خواتین کے تحفظ کا، ان کی ڈیولپمنٹ کا، ان کی پروگریشن کا وہاں پہ مختلف پروگرامز انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں. اگر ہم عدالت کے حوالے سے بات کریں تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ پہلے کہا کہ قدامت پسندی کا معاملہ ہے تو اس صورت میں ایسا ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی ایسا نہیں ہو پایا. تو قضائے جوڈیشل پروسیڈنگ کے لیے تو خواتین کے لیے مخصوص جگہ ہے جہاں وہ اپنی کمپلینٹس خواتین کو ہی جا کے بتائیں گی. Okay. لیکن عدالتی سطح پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہو سکا. We are moving towards the next segment. This segment name is Rights of Non-Muslims. جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مسلم نان مسلم دونوں کمیونٹی موجود ہے، اور ان کی جو کلچر ہے، ویلیوز ہیں یا رسومات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. تو نان مسلمس کو پاکستان کے اندر کیا یہ رائٹ موجود ہے؟ جی بالکل. جو ہمارے مسلم فیملی لاز ہیں وہ صرف مسلمانوں کی آبادی پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جو ہماری اقلیتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، جس میں ہندو کمیونٹی ہے، سکھ ہیں، کرسچنس ہیں، ان کے اپنے لاز ہیں جس کے مطابق ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. کرسچن میرج ایکٹ ہے، ہندو میرج ایکٹ ہے، اسی طرح سے پارسی میرج اینڈ ڈیورس ایکٹ ہے. تو یہ سارے قوانین موجود ہیں، اور جب ان کے معاملات کورٹس تک جاتے ہیں تو عدالتیں ان کے جو اسپیسیفک لاز ہیں انہی کے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہیں. اینڈ کیا مسلم پرسنل لاز نان مسلمس پہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ جی نہیں، غیر مسلم جو ہیں وہ اپنی جو مذہبی رسومات ہیں، جو مذہبی قوانین ہیں، اس کے مطابق اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ جیسے بھی ہم نے بات کی تھی وراثت کے بارے میں، نان مسلمس کا بھی وراثت کی تقسیم سے ریلیونٹ ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں. تو کیا پاکستان کا جو اسلامک لا ہے مسلمس کے لیے وہی نان مسلمس کے لیے فالو کیا جاتا ہے؟ وراثتی تقسیم ہے، ہندوؤں کا ایک اپنا اسپیسیفک لا ہے، کرسچنس کا بھی اپنا ایک لا ہے، اور اگر کوئی دیگر اقلیتیں ہیں، دیگر مذاہب ہیں، قانون میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کامن سینس ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک قانون کے اندر جنرل کامن پریکٹس ہوتی ہے. اگر قانون میں کسی مذہب کو لے کے اسپیسیفک ڈائریکشنز نہیں ہیں یا پروویژنس نہیں ہیں تو پھر جو کورٹ آف لا ہے وہ اس جنرل پریکٹس کو ایکسرسائز کرتی ہے اور ان کے معاملات کو ریزالو کرتی ہے. دوسرا، ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروویژن یہ ہے کہ جتنے نان مسلم ہیں وہ اپنی وصیت کے مطابق اپنی پراپرٹیز کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ جو پروویژن ہے یہ مسلمس کے لیے نہیں ہے.
یہ نان مسلم کے لیے صرف کہ وہ ول کے مطابق اپنی پراپرٹیز کو تقسیم کریں گے. We are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? Yes. One word for Islamic laws in Pakistan. Should be implemented. Hudud laws, misunderstood or clear? Misunderstood. Haq mein hai, custom or legal right? I think it's a basic right. Women protection laws, effective or weak? Weak. One important fact people should know. Law is power. Family courts, accessible or overburdened? Overburdened. Non-Muslim personal laws, separate or common? Separate. Religious freedom, protected or misunderstood? Highly misunderstood. One area needing improvement. Awareness. Main issue, law or implementation? Implementation. Public awareness, high or low? Very low. Thank you very much, sir, for joining us today. And before concluding, would you like to share the final piece of advice with our audience? تمام قوانین آلریڈی بنے ہوئے ہیں. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہمیں ان سے آگاہی حاصل ہو. جب کسی بندے کو تھانے جانا ہوتا ہے, کسی بندے کو عدالت جانا ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم ان بنیادی قوانین سے آگاہی رکھتے ہوں گے تو ہم کبھی بھی نہ تو تھانے میں بلیک میل ہو سکیں گے اور نہ ہی ہم عدالتوں میں خوار ہوں گے. لہٰذا جیسے باقی تعلیمات بہت ضروری ہیں, اسی طرح سے قانون کی تعلیم بھی بنیادی طور پہ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں جا کر کون سے دروازے کو نوک کرنا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہوگا.